اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 27 تک سورہ یونس ہے اور سپارہ نمبر 11 ہے، یہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، حیات دنیاوی کے عروج و زوال کی مثال، یعنی دنیاوی زندگی کے عروج و زوال کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، ایسی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پس گھنی ہو کر اگی پانی کے باعث سرسبزی زمین کی، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی۔ ہم نے آسمان سے کیا اتارا؟ یعنی دنیاوی زندگی کے عروج و زوال کی مثال، کبھی عروج آتا ہے کبھی زوال۔ اس کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آسمان سے ہم نے کیا اتارا؟ پانی اتارا، زمین پہ اترا، اور اس پانی کی وجہ سے زمین سرسبز ہو گئی، اور وہ سرسبزہ جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار، وزینت یعنی بڑی سرسبز ہو گئی اور بڑی خوبصورت ہو گئی، جس طرح دلہن سجی ہوتی ہے، وزینت اور خوب آراستہ ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالکوں نے یقین کر لیا کہ اب انہوں نے قابو پا لیا ہے اس پہ، یعنی بس ہون جناب ساڈی ہے بالکل، ہون اسے کوئی رد و بدل۔ پھر کیا ہوا؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک آ پڑا اس پر ہمارا حکم، یعنی عذاب، رات یا دن کے وقت۔ خوب بن سور چکی تھی، سرسبزہ، اور ہر طرف بڑا لہلہاتے کھیت تھے، بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے، اچانک اللہ کا عذاب آ گیا، رات کو یا دن کو۔ فجعلناها حصیدا، تو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا اسے، اس عذاب نے اسے کیا کر دیا؟ کاٹ کے رکھ، کأن لم تغن بالامس، گویا کل وہ یہاں تھی ہی نہیں، ایسے کر دیا جیسے وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات، ہم بذات سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو، کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچ بچار کرتے ہیں ان کے لیے ہیں، جو سوچ بچار نہیں کرتے ان کے لیے یہ نشانیاں۔ ایک پاگل کے لیے کیا نشانی ہے؟ یہ عقل مند کے لیے ہے، غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے امن و سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے، وزیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کسی نے 4 رکعت پڑھے نا تو ایک خاص مقام تھا جزا کا اس کے لیے، تو کہا وہ خاص چیز یا خاص مقام نہیں ملے گا، اور اب فرماتا ہے میں اسے زیادہ دوں گا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار اور نہ ذلت کا اثر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلہا، تو برائی کی سزا اس جیسی ہوگی۔
پیچھے کیا کہا؟ نیکی کی تو نیکی کی جزا کیا ہے؟ اس جیسی و زیادہ اور زیادہ بھی. لیکن جب برائی کی بات آئی تو کہا اسی جیسی ہوگی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، یعنی جو گناہ کے کام کریں گے ان پہ ذلت نظر آ رہی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے. اولئک اصحاب النار، وہی دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے کرم کی باتیں سنی آپ نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.